موتی خود چمکتا ہے، چمکاتا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو شخصیت آج تشریف لائی ہے یہ موتی نہیں ہے، یہ سونار ہے، سونار، جن کے سامنے کائی گئے اور کائیوں نے موتی بنا کر چمکایا۔ اور ان میں سے ایک تو ایسا بھی ہے کہ جن کو انہوں نے امیر المجاہدین بنا دیا۔ آج ہماری اس تقریب کے مہمان ذی وقار استاذ العلماء، استاذ الاساتذہ، شیخ و شیوخ الحدیث حضرت علامہ والفہام الحافظ عبدالستار سعیدی صاحب ہیں، جو ہمیشہ کی طرح اپنے وقت پہ تشریف لا کر ہمارے لیے یہاں پر بھی ایک درس عبرت چھوڑ جاتے ہیں کہ در حقیقت انسان وہی کامیاب ہے جو اپنے وقت کی کیئر کرتا ہے۔ تو آپ کے نعروں کی گونج میں اس در و دیوار کو گواہ بنا کر محبت بھرے نعروں کا جواب دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، جامعہ فخر العلوم، جامعہ فخر العلوم، جامعہ فخر العلوم، فیضان نعیمی، فیضان نعیمی، فیضان نعیمی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین، من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على
ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اس ادارہ کے محتمم صاحب، ناظم اعلیٰ صاحب، سرپرست، اساتذہ، معاونین سب کو یہ حضرت قبلہ مفتی صاحب علیہ رحمہ ان کی روح خوش ہوتی ہوگی کہ میرے نسبی اولاد بھی اور روحانی اولاد بھی اس راہ پہ چل رہے ہیں جس راہ پہ چلنے کے لیے میں ان کو تلقین کرایا. ان کی روح خوش ہوتی ہوگی. اللہ پاک مزید ان کے درجے بلند فرمائے اور مزید ہمت توفیق عطا فرمائے ان کے جانشینوں کو، ان کی اولاد کو، ان کے تلامذہ کو، وہ اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کو آگے مزید پھیلاتے چلیں اور اس دور کے پیدا شدہ فتنوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور نبی پاک کی امت کو بھی محفوظ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. یہ کتاب جس کا آج آپ آخری سبق پڑھ رہے ہیں 2 جلدوں پر مشتمل. تو یہ جلدیں تو بعد میں بنی. امام بخاری علیہ رحمہ نے خود یہ 2 جلدیں نہیں بنائی تھی. تو جو احادیث کا ذخیرہ جمع فرمایا تو چونکہ ضخامت زیادہ تھی تو بعد میں پھر اس کو 2 حصوں میں بانٹ کے جلد اول اور جلد ثانی بنا دیا. اس کتاب کا نام عرف میں بخاری شریف، یا کوئی بہت زیادہ کرتا ہے تو جامع بخاری کہہ دیتا ہے یا صحیح بخاری. لیکن جو نام خود مصنف علیہ رحمہ نے
امام بخاری علیہ رحمہ نے اس کتاب کا جو نام رکھا وہ ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ یہ ہے مکمل نام اس کتاب کا جو خود امام بخاری علیہ رحمہ نے رکھا۔ چونکہ جس طرح حدیث کی کئی قسمیں ہیں، حدیث کی کتابوں کی بھی قسمیں ہیں۔ ان میں جامع ہے 8 ابواب پر مشتمل جو حدیث کی کتاب ہو اس کو جامع کہا جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف بھی ان میں ہے، اس واسطے اس کے نام میں امام بخاری نے الجامع۔ اور کتب احادیث کی ایک قسم صحیح، یہ حدیث کی بھی قسم ہے صحیح، اور کتب احادیث میں سے بھی ایک قسم ہے جس کو صحیح کہتے ہیں۔ وہ ہے جس کو ترتیب دینے والے بزرگ نے یہ التزام کر لیا ہو کہ میں اپنی اس کتاب میں فقط حدیث صحیح ہی ذکر کروں گا۔ تو چونکہ یہ بخاری شریف اس زمرے میں بھی ہے، امام بخاری نے یہ التزام کیا ہوا تھا کہ فقط صحیح حدیث ہی درج کروں گا۔ اور مسند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں صرف حدیث کے متون نہیں، سندیں بھی ساتھ ذکر کی جائیں۔ کچھ کتابیں حدیث کی ایسی ہیں جو بدون الاسناد ہیں، جیسے مشکات المصابیح، وہاں مصنف نے احادیث کے متون جمع فرمائے اور آخری جو راوی ہے سند میں بخاری اور اپنا صحابہ اکرام میں سے اس کا ذکر وہ فرما دیتے ہیں، پوری سند ذکر نہیں فرماتے۔ تو کچھ کتابیں ہیں جن میں پوری سند خود مصنف سے لے کر کے رسول کریم تک اس کو مسند کہا جاتا ہے۔ تو یہ کتاب بھی آپ نے پڑھا، امام بخاری مکمل سند ذکر فرماتے ہیں، اس واسطے مسند بھی ہو گئی۔ تو الجامع الصحیح المسند۔ آگے ہے مختصر المختصر۔ وہ اس لیے کہ امام بخاری علیہ رحمہ کو جتنی حدیثیں یاد تھیں وہ ساری اس میں ذکر نہیں فرمائی۔ 6,00,000 حدیثیں امام بخاری کو یاد تھی، 6,00,000۔ اور وہ 6,00,000 حدیثیں کسی ایک ادارے میں جا کے امام بخاری نے نہیں پڑھی، جامعہ نعیمیہ میں، نظامیہ میں، فخر العلوم میں، وہاں اساتذہ مل گئے۔ اس وقت یہ ماحول نہیں تھا۔ جہاں جہاں کوئی بزرگ، کوئی محدث موجود ہوتا، پڑھنے والے طلباء سینکڑوں ہزاروں میل کا سفر کر کے اس بزرگ کے پاس پہنچتے، اور اس بزرگ کا گھر ہی دینی مدرسہ ہوتا، وہ خود ہی میزبان بھی ہوتے، آنے والے طلباء کا کھانے پینے کا لنگر کا انتظام بھی وہ محدث بزرگ خود کرتے، اور وہ سبق پڑھاتے۔ جتنی حدیثیں ان کو یاد ہوتی وہ ساری پڑھا دیتے۔ اب پھر پتہ چلتا کہ فلاں علاقے میں کوئی اور محدث ہے، پھر وہی طالب علم سفر کر کے ان کے پاس پہنچتا، جو حدیثیں ان کے پاس ہوتی وہ۔ تو اس طرح امام بخاری علیہ رحمہ نے 1,000 اساتذہ سے حدیثیں جمع کی۔ تو 1,000 اساتذہ ایک ہی مدرسے میں نہیں مل گئے امام بخاری کو، 1,000 جگہ کا سفر کیا حدیثیں حاصل کرنے کے۔ تو
اس طرح امام بخاری علیہ رحمہ نے 1000 اساتذہ سے جو حدیثیں حاصل کی وہ 6 لاکھ کے قریب، اور وہ ساری یاد تھی امام بخاری کو۔ صرف متن حدیث نہیں، وہ تو ذرا آسان ہوتا ہے نا یاد کرنا، پوری سند، اور پھر صرف پوری سند میں اسماء ہی نہیں راویوں کے، احوال روات بھی امام بخاری کو معلوم تھے کہ اس سند میں جو راوی آیا ہے جس کا نام، وہ کیسا تھا، رہتا کہاں تھا، شہر میں رہتا تھا یا گاؤں میں رہتا تھا، کہیں اس کا حافظہ تو کمزور نہیں تھا، کہیں حدیث بھول نہ جاتا ہو، سارے احوال روات بھی۔ تو 1,00,000 حدیثیں جس کو یاد ہوں، محدثین کی اصطلاح میں اس کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ تو امام بخاری کو تو 6 لاکھ یاد تھی، لہذا حافظ ہوئے کہ نہیں؟ اور جسے 3 لاکھ حدیثیں یاد ہوں، مع متون و اسناد اور مع وہ احوال روات، راویوں کے اخبار، 3 لاکھ، اسے حجہ کہا جاتا ہے، حجت۔ 3 لاکھ، تو امام بخاری کو چونکہ 6 لاکھ یاد تھی، اس واسطے حجہ بھی ہو گئے۔ اس واسطے امام بخاری کے لیے پورا نام معال کا بھی الامام الحافظ الحجہ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو وہ 6 لاکھ حدیثیں امام بخاری کو یاد۔ کتنے اساتذہ سے یہ علم حاصل کیا؟ 1000، اور جن کو براہ راست امام بخاری نے پڑھایا 90,000 شاگردوں کو امام بخاری نے وہ جو خود ذخیرہ جمع کیا تھا نا، وہ منتقل کیا براہ راست۔ تو امام بخاری نے وہ 6 لاکھ حدیثیں، پڑھانے میں تو سب پڑھاتے تھے، لیکن جو کتاب میں جمع کی، چھانٹی کی، وہ ہے 7,275 حدیثیں جو ان 2 جلدوں میں موجود ہیں۔ تو اب 6 لاکھ میں سے اتنی ذکر کی تو ساری تو نہ ہوئی نا پھر، اس واسطے کتاب کے نام میں المختصر بھی، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 7,275 حدیثیں 6 لاکھ میں سے امام بخاری نے چھانٹی کر کے ان کو کتابی صورت میں جمع فرمایا، جو آپ حضرات نے بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اور یہ آپ کے سامنے۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ جو عنوان قائم فرماتے ہیں وہ 2 ہیں۔ نمبر 1، کتاب، لفظ کتاب سے عنوان، جیسے کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، کتاب الزکوٰۃ۔ اور دوسرا ہے لفظ باب، یہ فصل کا عنوان امام بخاری نے اپنی کتاب میں نہیں رکھا۔ کچھ کتابوں میں باب کے تحت فصلیں بھی آتی ہیں، جیسے مشکات المصابیح میں ہر باب میں 3 فصلیں وہ لاتے ہیں۔ تو امام بخاری نے 2 عنوان، کتاب اور باب۔ تو ان پوری 2 جلدوں میں مکمل بخاری شریف میں لفظ کتاب سے جو عناوین ہیں، عنوانات ہیں، وہ 160، اور باب 3400، 3,400 باب۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ یہ ساری کتاب پڑھ آئے، آخر میں پہنچ گئے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری کتاب، آخری باب اور آخری حدیث ہوئی۔ اب آپ پڑھ رہے ہیں جو کتاب نمبر 160، باب نمبر 3400، اور جو حدیث پڑھی ہے حدیث نمبر 7275 نمبر حدیث آخری۔ اس باب میں امام بخاری علیہ رحمہ نے معتزلہ کا رد فرمایا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو آخری کتاب قائم کی ہے، مختلف لفظوں سے بعض کتابوں میں کتاب التوحید، کچھ نے کتاب الرد علی الجہمیہ وغیرہ باطل فرقوں، تو اس میں اللہ کی ذات و صفات بیان کرنی تھی۔ تو اس میں کئی اعتقادی فرقوں، گمراہ فرقوں کا رد کیا امام بخاری نے، جن میں جہمیہ بھی، جبریہ بھی، قدریہ بھی، معتزلہ بھی۔ تو یہ باب جو قائم فرمایا آخری، یہ معتزلہ کے رد ہے، کیونکہ معتزلہ وزن اعمال کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا، تولے نہیں جائیں گے، نہ کوئی وہاں ترازو ہے، نہ میزان ہے، نہ اعمال تولے جائیں گے۔ تو کئی ان کے اونٹ پٹانگ دلیلیں اپنے اس موقع پر دیتے ہیں، جن میں سے ایک دلیل وہ یہ بھی دیتے ہیں کہ وزن اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اللہ کو پتہ کوئی نہیں کہ اس کی نیکیاں کتنی ہیں، برائیاں کتنی ہیں؟ وہ تول کے معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ جانتا ہے ہر کسی کے اعمال کو، وہ جانتا ہے کس کو جہنم میں ڈالنا ہے، کس کو جنت میں بھیجنا ہے، تو وزن اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسرا عقلی دلیل کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ اعمال جو ہے یہ تو عرض ہیں، از قبیلے آراز ہیں، تو عرض کا تو اپنا وجود ہی کوئی نہیں ہوتا، وہ تو کسی دوسری شے کے ساتھ قائم ہوتا ہے، تو اس کا وجود ہی کوئی نہیں، اس کو کیسے تولو گے، اس کا وزن کیسے کرو گے؟ دیکھو نمازی کو تو آپ تول سکتے ہیں، لیکن کہیں نہیں اس کی نماز کو تولنا ہے، تو الگ سے کہاں نماز کا وجود ہی کوئی نہیں کیسے تولنا؟ تو وہ کہتے ہیں اعمال و اقوال چونکہ از قبیلے آراز ہیں، جواہر و اجسام کے قبیلے سے نہیں، اس واسطے ان کا وزن ہو ہی نہیں سکتا عقلاً اور یہ ان کے دلائل۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ نے ان کے رد کے لیے یہ باب قائم فرمایا، اور ترجمۃ الباب میں قرآن پاک کی آیت اور جملہ ذکر کر دیا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ۔ یہ قرآن پاک سے ذکر کر کے ان کے منہ پہ تھپڑ دے مارا، یہ تو مکلی یہ ہو گیا، چونکہ چنانچہ کیا کر رہے ہو؟ جب فرمان خدا آ گیا، اب عقل کو دخل دینا یہ مومن کی شان ہی نہیں۔ بہت ساری چیزیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی، مگر اللہ اور رسول کا فرمان آ جائے تو پھر وہاں عقل کو دخل۔ تو قرآن میں اللہ نے فرما دیا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، بس اب بات ہی ختم ہو گئی۔ جو مومن ہے وہ سر جھکا دیتا۔ وہ میرا ایک بڑا پیارا شاگرد تھا، وہ اپنے پنجابی خطاب میں ایک لفظ بولتا تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، النیواں۔ کیا جی؟ النیواں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے پھر النیواں ماننا ہے، بغیر سوچے سمجھے سب جھکا دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب اور دوسرا ان کی عقلی دلیل کا جواب بھی ہمارے بزرگوں نے دیا کہ یہ جو اعمال ہیں یہ تو عرض ہیں، تو عرض کا اپنا وجود ہی کوئی نہیں، اس کا وزن ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اس کا جواب بھی ہمارے بزرگوں نے دیا کہ یہ جو اجسام اور جواہر ہیں، ان کا وزن کیا ذاتی ہے یا رب نے ان میں یہ وزن رکھا ہے؟
ظاہر ہے وزن خالق نے رکھا ہے، تو جو جواہر و اجسام میں وزن رکھ سکتا ہے وہ قادر ہے کہ اعراض میں بھی وزن رکھ دے۔ جب اعراض میں وزن رکھ دے گا تو تولے جائیں گے۔ دوسرا جواب، اس دن اللہ پاک اعراض کو جواہر میں بدل دے گا، پھر یہ عرض نہیں جوہر بن جائیں گے، تو جواہر کا وزن ہوتا ہے تولا جائے گا۔ تیسرا جواب دیا کہ مراد یہ ہے کہ وہ اعمال نامے جو ہیں نا فرشتوں کے رجسٹر جس میں وہ ہماری نیکیاں بدیاں لکھتے ہیں ان کو تولا جائے گا۔ تو ظاہر ہے وہ تو اعراض نہیں ہے نا، وہ تو جواہر و اجسام ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث بطاقہ مشہور ہے کہ میدان معاشر میں اللہ کریم ایک بندے کو الگ فرمائے گا، اس کے سامنے اس کے اعمال نامے کھولے گا، وہ 99 رجسٹر 99 ہر رجسٹر ہر دفتر جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک وہ ایک رجسٹر پھیلا ہوا ہوگا جس میں اس کے اعمال لکھے ہوں گے۔ تو ایک نہیں 99، تو جو اس نے کمی کوتاہی گناہ فسق و فجور کیا سب اللہ کریم اس سے 3 سوال فرمائے گا، کیا یہ تو نے کیا ہے یہ سارے کام؟ کہے گا نام یا رب۔ اچھا ہمارے فرشتوں نے کرامن کاتبین نے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں کیا کہ تو نے نہ کیا انہوں نے لکھ لیا ہو؟ اللہ کوئی ظلم نہیں کیا، بالکل انہوں نے ٹھیک لکھا ہے جیسے جو کچھ میں نے۔ تیسرا، تیرا کوئی عذر ہے تو بتا، کہے گا لا، کوئی عذر نہیں میرے مولا۔ تو وہاں تو یہ چلاکیاں نہیں نہ چلتی جھوٹ موٹ ہو گئے۔ اب اللہ کریم فرمائے گا تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے، کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالا جائے گا، اس کو دیا جائے گا، اس پر یہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کہیں اس نے اخلاص کے ساتھ، کہیں خالص نیت سے کہیں وہ پڑھا ہوگا تو اللہ کے ہاں وہ دیکھی فرمائیے یہ لے اب جا میزان پر ترازو پر، وہاں نیکیوں والے پردے میں اس کو رکھ۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا میرے مولا یہ 99 رجسٹر میری بدعمالیوں کے یہ ترازو کے ایک پلڑے پر رکھے جائیں گے اور یہ کاغذ کا ٹکڑا دوسرے، میرے اللہ ان کے مقابلے میں یہ۔ رب فرمائے گا جا تو صحیح، تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جا لے جا۔ تو وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ایک پلڑے پر رکھا جائے گا، نیکیوں والے پلڑے پر، وہ وزن میں زیادہ ہو جائے گا بنسبت اس دوسرے پلڑے کے جس میں وہ 99 رجسٹر رکھے جائیں گے۔ تو اس میں ایک تو اس کلمہ شہادت کی عظمت اور فضیلت، اور دوسرا یہ ثابت ہو گیا کہ اعمال نامے تولے جائیں گے، تو وہ تو ہے اجسام، لہذا اعتراض ہی۔ اللہ اکبر۔ اور آگے امام بخاری علیہ رحمہ کے ارشاد سے پتہ چلتا ہے کہ سب کے اعمال تولے جائیں گے، اعمال و اقوال کا وزن کیا جائے گا سب کا۔ لیکن یہ اغلب اور اکثر کے طور پر امام بخاری علیہ رحمہ نے فرمایا اس واسطے کہ لوگ 3 قسم کے ہوں گے۔ کچھ وہ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، کچھ وہ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جائیں گے، تیسری قسم کے وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال تولے جائیں گے۔
یہ بخاری شریف میں خود اس بخاری میں کئی جگہ آپ نے پڑھا، نبی پاک فرماتے ہیں میری امت کے 70,000 افراد جن کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے، وہ بغیر حساب و کتاب کے اللہ پاک جنت میں داخل ہوگا۔ اور اسی طرح یہ بھی آپ نے قرآن میں پڑھا، کچھ کافر ایسے بھی بے ایمان ہوں گے جن کے نیکی کوئی ہے ہی نہیں، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے بھی اعمال کو تولنے کی ضرورت کوئی نہیں، وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ تو تیسری قسم وہ مومن جنہوں نے نیکیاں بھی کی ہیں اور کچھ ان سے گناہ بھی ہوئے، ان کے اعمال تولے جائیں گے۔ اور آگے امام بخاری علیہ رحمہ نے ترجمۃ الباب میں ہی فرمایا القسط مصدر المقسط، کہ جو قسط ہے یہ مقسط کا مصدر ہے۔ تو طالب علم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے استاد سے یہ سوال کرے کہ استاد جی آپ نے تو صرف میں ہمیں یہ پڑھایا تھا کہ مجرد کا مصدر بھی مجرد ہوتا ہے، مزید بھی کا مصدر بھی مزید بھی ہوتا ہے، ثلاثی کا مصدر ثلاثی ہوگا، رباعی کا مصدر رباعی ہوگا۔ یہ مقسط تو باب افعال ہے، اس کا مصدر تو اقساط آتا ہے۔ یہ امام بخاری نے کیسے فرما دیا القسط مصدر المقسط، کہ قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر، قسط تو ثلاثی مجرد ہے اور مقسط ثلاثی مزید بھی باب ہے۔ تو حق پہنچتا ہے طالب علم کو کہ استاد سے سوال کرے، مگر استاد ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ امام بخاری کو پتہ نہیں ہوگا، صرف نہیں پڑھی ہوگی، اور نہ وہ امیر المومنین فی الحدیث ہے، معمولی ہستی نہیں، بتائے گا کہ امام بخاری نے تمہارا ذہنی امتحان لینے کے لیے کیا ہے۔ تو یہاں دو توجیہات، ایک تو یہ کہ یہاں ایک لفظ مضاف معذوف ہے، مصدر سے پہلے ایک اور لفظ ہے مصدر، تقدیر عبارت کیوں القسط مصدر المقسط، القسط مصدر المقسط، کہ قسط جو ہے وہ مقسط کے مصدر کا مصدر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مراد ماخذ حروف اصلیہ مادہ، وہ صرفی مصدر نہیں، مراد مادہ کیا ہے؟ تو مقسط کا مادہ تو وہی ہے نا، کاف سین طور کے۔ اور امام بخاری نے یہ بھی بتا دیا کہ عربی زبان کی وسعت دیکھو، ایک ہی مادہ ہے، حروف اصلیہ وہی، باب بدلنے سے معنی کتنا بدلا، معمولی تبدیلی نہیں ہوئی، بالکل متضاد ہو گیا۔ فرماتے ہیں کاف سین طا، اس کو باب افعال پر لے جاؤ مقسط، اب اس کا معنی ہے عادل، عدل و انصاف کرنے والا، اور اسی کو ثلاثی مجرد پہ لے جاؤ قاسط، اس کا معنی ہے جائر، ظالم، جور کرنے والا۔ ایک ہی مادہ سے، یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے، اتنی وسعت کسی اور زبان میں ہے، یعنی ایک ہی مادے سے 36 قسمیں تو بابوں کی بن جاتی ہے، ایک مادے سے 36 قسم کے معانی، صرف باب بدلنے سے، زبر زیر بدلنے سے، یہ وسعت عربی زبان کے اندر موجود ہے۔ وہ آخر میں جو کہا نا کہ مقسط کا معنی عادل اور قاسط جائر، ظلم کرنے والا۔ اب آئیے جی آگے حدیث، یہ تھا ترجمۃ الباب۔ آپ کو اساتذہ نے بتایا ہوگا کہ جو ترجمۃ الباب قائم فرماتے ہیں امام بخاری، وہ اصل میں ایک دعویٰ کرتے ہیں، تو آگے جو حدیث لاتے ہیں وہ اسی دعویٰ کی دلیل ہوتی ہے۔
تو جس کو باب سے ترجمۃ الباب سے مناسبت کا نام دیا جاتا ہے، استاد بتاتے ہوں گے آپ کو کہ دیکھو اس حدیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت کیا بنتی ہے. تو وہ مناسبت کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ باب میں دعویٰ کیا گیا حدیث اس کی دلیل بنتی ہے. تو آئیے حدیث پڑھتے ہیں، اور حدیث کی سند کے منتہا پر جو شخصیت جلوہ گر ہے، انتہائی سند پر، وہ ہے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور ابو ہریرہ کا اگر میں وہ تذکرہ چھیڑ دوں تو ختم ہونے میں آئے گا ہی. حافظ الحدیث تھے حضرت ابو ہریرہ. خود فرماتے ہیں، میرے دوست کہتے ہیں ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے، کیوں نہ بیان کروں. میرے انصار بھائی، ان کی زمینیں باغ وہ ادھر چلے جاتے. میرے مہاجر بھائی وہ تاجر ہیں، مارکیٹ میں منڈی میں چلے جاتے. ابو ہریرہ نہ ان میں نہ اس کی کوئی زمین، نہ باغ، نہ تاجر. جب وہ غیر حاضر ہوتے تب بھی ابو ہریرہ حاضر ہوتا. ہر وقت نبی پاک کی حدیثیں سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں. معلوم ہو گیا حدیثیں کچھ سننے سے بھی تعلق رکھتی ہیں، دیکھنے سے بھی تعلق رکھتی ہیں نا. جو کچھ حضور زبان سے فرمائے وہ بھی حدیث، اور جو حضور فعل کرے وہ بھی حدیث. حدیث قولی بھی ہوتی ہے، فعلی بھی ہوتی ہے، تقریری بھی. تو ابو ہریرہ کہتا ہے چونکہ میں نے باہر کی کوئی مصروفیت رکھی ہی نہیں، ہمہ وقت حاضر رہتا ہوں، اس واسطے حدیثیں بیان زیادہ کرتا ہوں. تو ابو ہریرہ کا اگر میں تعارف اجمالی کراؤں اور ایک ہی جملے میں کرا دوں تو پھر غور فرمائیے، ایک جملے میں ابو ہریرہ کا تعارف. ابو ہریرہ کون؟ نبی پاک کے مدنی مدرسے کے طلباء کا مانیٹر. سرکار کا مدنی مدرسہ صفا، اس کے طلباء اصحاب صفا، ان کے مانیٹر کا نام. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان، دو جملے. جہاں کلمہ سے وہ ناوی کلمہ مراد ہے، لفظ وضع لمعنی مفرد، یہاں وہ لفظ مفرد مراد ہے، پورا کلام. تو یہاں نحوی کلمہ مراد نہیں، لغوی یا عرفی کلمہ. تو لغت اور عرف میں قلیل و کثیر پر کلمہ کا اطلاق ہو جاتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا 6 کلمے، تو کیا وہ 6 لفظ مفرد ہیں؟ عرف میں ہر کلمہ، بلکہ مجموعہ کئی کلاموں کا، اس کو بھی کلمہ کہہ دیتے ہیں. کلمہ طیب، کلمہ شہادت. تو یہ مراد ہے کلمتان، دو جملے، 2 کلام. 3 خوبیاں پائی گئی ان میں. سرکار فرما رہے ہیں 2 جملے ہیں، ان میں 3 وصف. نمبر 1 حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بڑے ہی وہ محبوب ہیں، بڑے پسند ہیں. تو محبوبیت کلمہ سے مراد محبوبیت متکلم ہے. جو خوش قسمت ان 2 کلموں کو زبان پر لاتا ہے وہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، پسند ہے. نمبر 2 خفیفتان علی اللسان، زبان پر ادا کرنے میں بڑے ہلکے پھلکے، نہ وقت زیادہ لگتا ہے اور نہ ادائیگی میں کوئی شکل، بڑے آرام سے مزے سے. نمبر 3 ثقیلتان فی المیزان، زبان پر ادائیگی میں تو بڑے ہلکے پھلکے، لیکن میدان قیامت میں جب ترازو پر رکھے جائیں گے تو وہاں ہلکے پھلکے نہیں ہوں گے، بڑے بھاری اور وزنی ہوں گے. نیکیوں والے پلڑے کا وزن بڑھائے. وہ ہیں کون سے جی؟ سبحان اللہ
وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ شارحین فرماتے ہیں یہ دو ہو گئے، سبحان اللہ وبحمدہ کلمتان، یہ دونوں کو مکمل جملے ہیں۔ بحمدہ سے پہلے القبض نکال لیا موضوع، تو اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیح ان دونوں جملوں میں موجود ہے، لیکن تسبیح مقدم، تحمید بعد، پہلے سبحان اللہ پھر وبحمدہ۔ تو تسبیح کا معنی ہے تنزیہ، تنزیہ کا معنی ہوتا ہے خامیوں سے پاک، اللہ کو خامیوں سے پاک ماننا، ہر اس چیز کی نفی کرنا رب کریم سے جو اس کی شان کے لائق نہیں، یہ ہے تنزیہ اور تسبیح۔ اور تحمید ہر صفت کاملہ کو ثابت کرنا ہے رب کریم کے لیے۔ تو تسبیح صفات سلبیہ پر دلالت کر رہے ہیں اور تحمید صفات وجودیہ اللہ کے لیے۔ تو دیکھو جی، آپ نے کسی شے کو سنوارنا ہو، پہلے اس کو صاف سوف کر کے رگڑ چکڑ کے بعد میں پھر اس کی تزئین اور اس کو رنگ و روغن کرنا اور مزین کرنا ہوتا ہے۔ تو تخلیہ پہلے، ہاں نقطے والی تخلیہ پہلے اس کے داغ دبے دھو کے صاف کر کے، پھر تحلیہ بغیر نقطے کے خواہ زیور پہنانا، مزین کرنا، آراستہ کرنا۔ تو چونکہ طبعی طور پر تخلیہ پہلے ہوتا ہے، تحلیہ بعد میں، اس واسطے اللہ کریم کی بھی شان بیان کرتے ہوئے رسول اللہ نے تسبیح پہلے، تحمید سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ حدیث دلیل کیسے بنی جی باب کی؟ تو باب میں یہ ہے نا کہ ہم ترازو رکھیں گے، عدل والے تولیں گے، تو حدیث میں آ نہیں گیا کہ یہ ترازو پر وزنی ہوں گے، ثابت ہو گیا کہ کوئی ترازو ہوگا میدان قیامت میں، تو یہ اس کی دلیل بن گیا۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ بڑے کمال ہیں، کوئی آپ نے رسالہ بھی لکھے، چھوٹا سا خط بھی، بڑی کتاب بھی، جب ختم کرتے ہیں تو اللہ کی حمد پر کلام بھی، کوئی خطاب ختم کرے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر خطاب۔ تو امام بخاری کو بھی یہی ہونا چاہیے تھا کہ حمد پر، تسبیح اور تحمید پر کتاب کو ختم کرے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے کہا کہ کرنا تو اسی پر ہے، لیکن میں کہاں، میں اگر اپنے لفظوں میں اللہ کی حمد بیان کروں اس کی شان کے لائق نہیں ہوگی، کیوں نہ افضل الحامدین کی زبان سے نکلی ہوئی حمد اور افضل المسبحین کی زبان سے نکلی ہوئی تسبیح، کتاب بھی تسبیح و تحمید پر ختم ہو جائے، روایت حدیث بھی ہو جائے، اور وہ اللہ کی شان بھی بیان ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ باتیں چھوڑ بھی دی ہے وقت کے حساب سے، جتنا کچھ مناسبت بنتی تھی، ورنہ یہ تو رسول پاک کا جو ارشاد ہوتا ہے نا، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، نبی پاک مختصر لفظوں کے بڑے معنی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سب کی حاضری قبول و منظور۔ یہ قصیدہ منتشر صلی
یا اکرم الخلق مالی من الوذ به یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحدیث الامام مولاي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اے رب کریم، اس ادارے کو، اہل سنت و جماعت کے تمام مدارس کو، مراکز کو، اداروں کو، خانقاہوں کو، آستانوں کو، جماعتوں، جمعیتوں، انجمنوں، بزموں کو تا قیامت قائم و دائم رکھ۔ خصوصاً میرے اللہ جس ادارے میں ہم حاضر ہیں، تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کے وسیلے سے درخواست پیش کر رہے ہیں، میرے اللہ اس کو مزید ترقی، مزید عروج عطا فرما، اور اس ادارہ کے بانی صاحب مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حق میں اس کو صدقہ جاریہ بنا دے، یہ ثواب ان کو پہنچتا رہے، ہر لمحے ان کی روح خوش رہے، ان کی قبر منور اور وسیع فرما، سرکار کی زیارتیں قبر میں ان کو ہوتی رہے، اور میرے اللہ اس ادارہ کو چلانے میں ناظمین، اساتذہ اور معاونین جو جتنا کردار ادا کر رہا ہے، میرے اللہ ان کی حیثیت کے مطابق نہیں، اپنی شان کے لائق انعام عطا فرما۔ تو ادارہ کے اساتذہ کے علم عمل میں برکتیں، اور یہ جو ہمارے ساتھی جو آج جن کی حیثیت دولہ کی ہے، تو ان کے سروں پہ دستار کا سجایا جانا یہ محض چند گز کپڑا ہی نہیں ہے جو استاد نے ان کے سر پہ رکھ دیا، بہت بڑی ذمہ داری ان کے سر پہ رکھی جا رہی ہے، اور میدان عمل میں یہ اتر رہے ہیں۔ پہلے بچے تھے، کوئی اور ان کے لیے سوچتا تھا، اب وہ باپ کے منصب پر آ رہے ہیں، اب ان کو دوسروں کے لیے سوچنا ہوگا۔ تو میرے اللہ ان کو یہ ذمہ داری، یہ عظیم ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔